السلام علیکم عزیز طالبہ و طالبات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دو ویڈیوز میں غالب کی خطوط نگاری جو نصاب میں شامل ہمارے ہیں، وہ دو جو خطوط ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ پہلا خط جو اس نے میر مہدی مجروح جو ان کے شاگرد تھے ان کے نام لکھا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ مرزا ہرگوپال تفتہ منشی کے نام لکھا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے غالب کی خطوط نگاری پر 5 جملے، جو اس لیسن کے آخر پر چند سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے غالب کی خطوط نگاری پر 5 جملے۔ عزیز بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ خط جو ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں: دفتری، کاروباری، نجی۔ لیکن جو مرزا غالب کے خط لکھنے کا انداز تھا وہ بہت ہی نرالا تھا، ایک خاص خصوصیت اس میں تھی۔ اسی اعتبار سے ہمیں غالب کے خطوط جو تھے ان کے خصوصیات لکھنے ہیں۔ تو ان کی جو خصوصیات تھیں وہ بے شمار تھی، چند ایک ہم اس پر لکھتے ہیں۔ جیسا کہ سوال ہمیں کہتا ہے کہ 5 لکھے، تو ہم نے بورڈ پر لکھا، آپ غور سے انہیں پڑھیں اور پھر اپنی کتاب پر کاپی پر درج کریں۔ پہلی خصوصیت ہے مرزا غالب نے خطوط میں القاب آداب کا پرانا اور مشکل طریقہ ختم کیا۔ یعنی جو پرانا طریقہ خط لکھنے کا تھا، جیسے ہم لکھتے پھر سلام، پھر کلام، پھر لکھتے تھے واجب الاحترام، محترم المقام، وہ لمبے چوڑے القاب لکھتے تھے اور پھر خیرت پوچھتے تھے، وہ طریقہ اس نے ختم کیا۔ یہ پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت جو تھی، مرزا غالب کے خطوط کی زبان عام فہم اور شیرین ہے۔ یعنی جو اس نے خط لکھے ہیں ان کی جو زبان ہے عام فہم تھی، یعنی عام انسان سمجھ سکتا تھا، اور شیرین یعنی میٹھی تھی۔ تیسری خصوصیت جو اہم خصوصیت ہے وہ کہ مرزا غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یعنی جو لمبی داستانیں ہم خطوں میں بیان کرتے تھے، 10 پیج، 15 پیج کے خط لکھتے تھے، صفحے، ان کو اس نے ختم کیا۔ اس نے مراسلہ جو تھا یعنی دلیل کو اس نے مکالمہ میں تبدیل کیا، یعنی بول چال میں تبدیل کیا۔ جیسے 2 آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بھائی بتاؤ آپ کیسے ہیں، یہاں کیسا آپ کا آنا ہوا، تو اس طریقہ سے اس نے ڈائلاگ اس کو بنا دیا۔ یہ تیسری خصوصیت تھی۔ چوتھی خصوصیت تھی کہ ان کے خطوط میں غیر ضروری روایتی طوالت نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ غیر ضروری وہ نہ غیر ضروری طریقہ اپناتے تھے، نہ غیر ضروری باتوں کو وہ طول دیتے تھے۔ سیدھی جو بات کہنی تھی وہی وہ اس اپنے خط میں درج کرتے تھے۔ 5واں، مرزا غالب کے خطوط پڑھ کر اس زمانے کے معاشی اور معاشرتی حالات بھی معلوم ہوتے تھے۔ یعنی جب ہم مرزا غالب کے خط پڑھتے ہیں، یعنی اس کے خطوط پڑھتے ہیں، اس زمانے کے طریقہ کار، معاشی حالات، سماجی حالات، مذہبی حالات، سیاسی حالات، جو بھی وہاں کے، وہ ہم کو معلوم ہوتے ہیں اس کے خطوط پڑھ کر۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں اس کے۔ ہر ایک خط میں، یعنی ان کے خط میں ظرافت اور خوش مزاجی موجود رہتی تھی۔ غالب کے خطوط کی زبان جو وہ بول چال تھی، یعنی اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری خصوصیت ہیں، لیکن اس سوال میں ہمیں صرف 5 خصوصیات
درج کریں۔ اب جو دوسرا سوال ہے جو اسی لیسن کا ہے، اسی سبق کا ہے، غالب نے رامپور کی تعریف میں کیا کہا؟ شاباش۔ پہلا خط جو اس نے میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں رامپور میں ہوں، یعنی اس کی تعریف میں اس میں کیا کہا ہے؟ جواب میں ہم نے لکھا کہ غالب نے لکھا ہے کہ رامپور دارالسرور ہے، یعنی سرور کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے۔ کون؟ رامپور۔ غالب نے لکھا ہے کہ رامپور سرور کی جگہ ہے، یعنی دارالسرور ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، یعنی بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں کا حیات بخش پانی بہت میٹھا ہے، یہاں کا جو پانی ہے حیات بخش ہے، زندگی بخشنے والا، زندگی دینے والا پانی ہے اور میٹھا ہے، شیرین ہے۔ لوگ کیسے ہیں؟ یعنی رامپور کی تعریف میں کہتے ہیں کہ لوگ مہمان نواز ہیں اور علم دوست ہیں۔ یہاں کے جو لوگ ہیں بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں انسان کی، اور علم دوست ہیں، یعنی علم کی پہچان ہے انہیں، علم والوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو یہ تھے جو چند جو تعریفیں اس نے رامپور کے حوالے سے غالب نے کی ہیں۔ تو ایک بار پھر اس سوال کو پڑھتے ہیں۔ غالب نے کہا کہ رامپور دارالسرور ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا حیات بخش پانی بہت میٹھا ہے، لوگ مہمان نواز اور علم دوست ہیں، یعنی یہ رامپور کی تعریف میں غالب نے کہا ہے۔ عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں جو سوال ہیں آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اس کے چند اور ایک سوال ہیں، وہ ہم دوسرے لیکچر میں، دوسرے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، آپ کو لکھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ صحیح صحت سلامت رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے ودا ہوتا ہوں۔ آپ رہیے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔